أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وصلی اللہ علی النبی الکریم سورة الاعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا لہ تو اس کو توجہ دھیان سے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو جائے۔ یہ کتاب اللہ کے براہین اور دلائل سمجھائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب اتنی بڑی اعزاز کی کتاب ہے تو پھر اس کے سامنے احترام اور اعظام کے طور پر یہ کلام اللہ ہے، خاموشی سے اور توجہ سے سننا، یہ کتاب اللہ کا ادب ہے۔ باقی اس کے علاوہ کتاب اللہ کی آیت کے مقابلے میں چونکہ کوئی چیز مقابلے میں آ نہیں سکتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورہ یونس، کہ مجھے بھی اجازت نہیں، میری بھی طاقت نہیں کہ میں کتاب اللہ کے قول کو بدل ڈالوں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کتاب اللہ کی آیت کے مقابلے میں کوئی بھی ایسے حدیث نظر آئے تو اس میں تعویل کی جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان راوی کو پہنچانے میں ضرور کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ لگا ہے۔ تو لہٰذا یہ بغیر کسی تعویلات کے جب بھی قرآن پڑھا جائے، خواہ نماز میں ہو، خواہ نماز سے باہر ہو، خواہ کوئی بھی پڑھ رہا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، تو بس نماز کے علاوہ اور نماز تو اس کو توجہ دھیان سے سننا ضروری ہے۔ اور چونکہ لفظ ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ دھیان سے سنیں۔ تو جب اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہوگا اس محفل میں اور آواز آ رہی ہوگی تو اس میں توجہ دھیان سے سننا ضروری ہے۔ اگر اس محفل میں پڑھا جا رہا ہے اور آپ کو آواز نہیں آ رہی تب بھی ادب ہے۔ دوسرا حکم ہے وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ ایک ہوتا ہے سماع یعنی سننا، سماع فقط سننے کو کہتے ہیں، استماع یہ توجہ دھیان سے سننے کو کہتے ہیں۔ تو توجہ دھیان سے سننا یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ خاموش رہے، لیکن پھر اسپیشل فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اس لیے کتاب اللہ کے ہر لفظ کی طاقت ہے، معنی ہے۔ آواز آ رہی ہو تو توجہ دھیان سے سننی ہے یقیناً، اور آواز نہ آ رہی ہو تو ادب تو یہی ہے کتاب اللہ کا کہ محفل چونکہ وہی ہے لہذا اب خاموش ہو جاؤ، کیونکہ کتاب اللہ کا ادب ہے، کلام اللہ پڑھی جا رہی ہے اسی محفل کے اندر۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نماز کے اندر تلاوت جاری ہو چکی ہے، اور ایک بندہ اب نماز میں شامل ہوگا تو وہ اللہ اکبر کہہ کر شامل ہوگا، تو یہ خاموشی سے شامل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت کا حکم ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ تکبیر کہنا بھی تو قرآن کا حکم ہے، جس طرح خاموشی سے سننا قرآن کا حکم ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں رحمان کے لیے نظر مان رہی ہوں روزہ کی، اب میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، یعنی چپ کر روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ کہنے کے لیے، نظر ماننے کے لیے تو ایک دفعہ کہنا ضروری ہوگا نا، اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح کتاب اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہاں تکبیر تو کہنی ہے، تو چونکہ تکبیر کہنی ہے، تکبیر کہہ کر پھر نماز میں شامل ہو جانا ہے، تو محفل کا حصہ بننے کے لیے وہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، دونوں پر عمل ضروری ہے۔ تو اتنے تک تو اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حکم ہے کہ وحی کو آپ جب ہو رہی ہو تو اس کا ادب ہے کہ توجہ دھیان سے سننی، اتنی توجہ کہ لا تحرک به لسانک، سورہ القیامہ، لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت ہی نہ دیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به،
اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ قرآن کو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ بھول جاتا ہے، تو فرمایا نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ قرآن آپ کے دل کی تختی پر ہم نے نازل کیا ہے تو یہیں جمع کریں گے، نزلہ علی قلبک، آپ اسی جمع بھی کریں گے وہ بیانہ، اور پھر اس کی قوت سے ہم اس کو زبان سے نشر بھی کروائیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حافظ ہیں جو بغیر پڑھے کہ اللہ نے ان کو حافظ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب اللہ کا ادب اور اعزاز پہلا انعام اس امت میں، اس انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ توجہ دھیان سے خاموشی سے پہلی دفعہ قرآن سننے والی شخصیت رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا سنتے ہی حافظ بنا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، کہ انہیں اللہ خود قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، تورات و انجیل سکھائیں گے۔ تو یہ ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب اللہ کے عالم و حافظ، جن کو براہ راست اللہ سکھائیں گے۔ اور دوسری شخصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پڑھے کہ اللہ نے حافظ بنایا، تو اس کا طریقہ اور صورت کو بتا دی گئی۔ پتہ نہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کیسے حافظ بنائیں گے، ان کی کیا ترتیب ہوگی، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ بہرحال جب وہ آئیں گے قرآن و حدیث کے پورے عالم ہوں گے۔ تو سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے ادب کا انعام بھی یہی ملا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنا، پھر دوبارہ حکم ہوا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھ لینا تو اس کے بعد پھر آپ پڑھا کریں، فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کروانا اور آپ کی زبان مبارک سے نشر کروانا۔ یہ دو آیتیں ایک ہی مقام پر، اور ایک اور مقام پر سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، یہ بھی خاموشی سے قرآن سننے کی دلیل واضح ہے قرآن پاک میں کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ لیں، جب ہم وحی کر رہے ہوں نا تو اس وقت جلدی جلدی آپ بھی کوشش میں لگ جاتے ہیں، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، وحی ختم ہونے سے پہلے آپ قرآن پاک کو جلدی سے محفوظ کرنے نہ لگ جائیں۔ یہ ہم ہیں کہ آپ کے سینے مبارک پر ہم محفوظ کریں گے۔ وقل رب زدنی علما، آپ بعد میں یہ کہا کریں کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا، رب زدنی علما، بڑی پیاری دعا ہے، علم نورانیت آ جاتی ہے، رب زدنی علما۔ تو یہ مقامات قرآن کے ہوئے۔ ایک مقام سورہ الاحقاف کے اندر ہے، جنوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں سنایا کہ وہ ایسا تھا کہ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، کہ جب ایک جنوں کی ایک جماعت آئی تو آپ کے پاس، اور آپ کو پتہ تو نہیں تھا، اللہ نے وحی کی نا، پھر اللہ کے نبی پر سورہ جن بھی نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، یہ مجھے وحی کر کے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ آئے نا جب تو کہنے لگے یستمعون القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ میری روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلہ میں، میلہ عکاظ تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں پڑاؤ کیا وادی نخلہ، وہاں پر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت جاری تھی، اور یہ حیرت سے آ کر ایک جنوں کی جماعت کا گزر ہوا، نفر من الجن، چند جنات تھے، اور وہ قرآن پاک کو توجہ دھیان سے سننے لگ گئے۔ وہاں بھی قرآن یہی صیغہ استعمال کرتا ہے، یستمعون القرآن، توجہ دھیان سے سننے لگ گئے۔ یہاں نہیں فرمایا کہ فقط سنتے رہے، نہیں، توجہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جیسے ہی وہ تلاوت ختم ہوئی تو ادب کا یہ مقام تھا۔ ظاہر ہے قرآن کو انہوں نے عقیدت سے نہیں سنا تھا، ادب سے سنا تھا۔ عقیدت سے تو وہ سنتا ہے جس کو قرآن پر عقیدت ہو نا، لیکن ان کو عقیدہ نہیں تھا، کافر تھے جنات جب آئے تو، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کو ادب سے سنا، صرف ادب کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کو تلاوت ختم ہونے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کتاب اللہ کا ادب کوئی بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ پھر عقیدت سے پڑھنے کے تو مزے ہی اور ہوں گے، عقیدت سے پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہوگی۔
تو یہ کتاب اللہ کا ادب ہے کہ جنات آئے اور انہوں نے سنا توجہ دھیان سے اور ایک دوسرے کو خاموش کرایا. تو جیسے کتاب اللہ کی تلاوت ختم ہوئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور یہ یاد رکھیں کہ کتاب اللہ کی کوئی بھی آیت کسی بھی عذر بہانے سے یا کسی بھی تعویل سے اس کو اتار چڑھاؤ اس پر نہیں ڈال سکتے. اس کے واضح فرمان کو واضح ہی لینا چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تب بندہ رحمت کا مستحق بنتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ شیطان کی پوری ترتیب اور چال یہ ہے کہ بے شک کسی بھی نیت سے چاہے اچھی چاہے بری کوئی بھی نیت ہو وہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو کوئی بھی ایسی اللہ کریم کی طرف سے آنے والی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ذرا سا تبدیل کرانے کی بھی کوشش کرتا ہے. ایک تو کافر بناتا ہے, کافر کوئی نہ بنے تو پھر وہ تھوڑا نافرمان بناتا ہے, نافرمان کوئی نہ بنے تو پھر الٹی سیدھی تعویلات کرواتا ہے, اگر اس سے بھی کوئی نہ بنے تو اس کو بھلواتا ضرور ہے. پھر مجتہد جو ہے اگر بھول جائے تب بھی اس کو ثواب تو ملے گا. سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا کہ بھول گئے تو ان کو ثواب تو پھر بھی ملا, اللہ کریم نے پھر بھی ان کو معاف فرما رکھا تھا. فرمایا فتاب علیہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ. اللہ نے تو پہلے ہی سے ان کو معاف کر رکھا تھا. فنسی آدم ولم نجد لہ عزما. اللہ کریم کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, جو عبارت ہے, جو حکم ہے, اس کو ذرا بھی تبدیل نہیں کرنا. اسی لیے اگر بعض بزرگ اور ائمہ ان کا یہ قول آیا بھی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے اگرچہ اس کی صریح کوئی بھی روایت نہیں ہے, تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کہ کتاب اللہ کی واضح آیت کے سامنے اگر کوئی بھی ایسی قول آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کی کوئی بھی تعویل کر لو. نیک آدمی ہے تعویل کوئی ایسی گفتگو کرنے والا تو ظاہر ہے اس نے قرآن پاک کے سامنے بری نیت تو کی نہیں ہوگی, اس نے ضرور اپنی طرف سے پورا زور لگایا ہوگا سمجھنے میں. پھر بھول بھی تو سکتا ہے, نہ وہ اللہ ہے نہ وہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کے اندر بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھیں, پھر ایسا بولے کہ بھولنا بھی بھول گئے. پھر صحابہ نے جب یاد دلایا تو اللہ کے نبی کو بعد میں اسی پر اللہ کے نبی نے عمل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہاں مجتہد بھی تو بھول سکتے ہیں. بہرحال کتاب اللہ کی بات کے سامنے, یا اس کو کہتے ہیں مسائل منسوسہ جن میں نص آ گئی ہے, مسائل منسوسہ آ جائیں, نص آ جائے تو پھر اس میں کہیں تقلید بھی جائز نہیں ہوتی, کہیں کسی کی اتباع اور اطاعت بھی جائز نہیں ہوتی. پھر ائمہ اکرام یا علماء یا اچھے لوگ جو کسی مطلب کو لینے میں بھول رہے ہوں تو بس ان کو سمجھایا جائے, یا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے. یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی ثواب تو ضرور ملے گا کیونکہ اپنی طرف سے تو انہوں نے زور پورا لگایا ہے سمجھنے میں. باقی ہمارے سامنے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی آیت کو ہم ذرا سا اپنی طرف سے کوئی تعویلات کے ذریعے ہم اس کو ذرا سا بھی ہلا سکیں. اس لیے بچہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہونا تو وہاں بھی خاموش ہو جائے. اور اسی طرح مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ حفاظ اکرام سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کیا کیا جائے, تو اس وقت یہی ہے کہ جب پڑھنے والے سارے ہوں تو پھر ظاہر ہے سننے والا تو کوئی نہیں ہوگا نا. جب پڑھنے والے سارے ہوں, اگر پڑھنے والا ایک ہے تو پھر ظاہر ہے سننے والا تو پھر سارے ہی ہوں گے. اگر سارے پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو پھر ان کا سننے والا کوئی آئے گا تو پھر اس پر واجب ہو جائے گا حکم. حتیٰ کہ ریکارڈنگ میں بھی آپ قرآن سن رہے ہیں تو تب بھی قرآن کا حکم واضح ہے, جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سننا ہے. ہاں البتہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ اپنا کام کاج کر رہے ہیں اور وہ ضروریات زندگی ہیں اور وہاں کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے کہ آپ وہاں تلاوت نہ کریں یا آہستہ کریں تاکہ دوسروں کے اوپر یہ سننا فرض نہ ہو جائے, واجب نہ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.